خواتین و حضرات، ہم انفیکشن کنٹرول کے حوالے سے اور ان معلومات کو آپ کے خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ پچھلے مضمون میں ہم نے آپ کو وائرل ہیمریجک فیور کے اسباب اور ان کے طریقہ واردات اور ان کے پھیلنے کے طریقوں کے بارے میں اور ان کے وائرسز کے بارے میں آپ کو بتایا تھا۔ اب ہم آپ کو ان بیماری کے سائن سمٹمز اور ان کی بیماری کے شدت کے بارے میں آپ کو مزید معلومات فراہم کریں گے، تاکہ ان کی معلومات حاصل ہو کر آپ پہلے سے خبردار ہو سکیں کہ یہ بیماری جو ہو رہی ہے وہ کس طرف آپ کو لے جا سکتی ہے۔ اس بیماری میں وائرل ہیمریجک فیور میں زیادہ بخار ہو جاتا ہے اور جسم کے اندر درد محسوس ہونے لگتا ہے، چکر آنے لگتے ہیں، سر میں درد ہوگا، گردن میں درد ہوگا، گردن کا اکڑ جانا بھی اس کی نشانی ہو سکتی ہے، گلے میں سوزش، آنکھوں کی سوزش، روشنی کا خوف، جی خراب، الٹی کے بعد دست اور پورے پیٹ میں درد ہو جاتا ہے۔ اگلے چند دنوں میں موڈ میں تیزی سے تبدیلی رونما ہوتی ہے، جس میں آدمی مخمصے سے احتجاجی کیفیت میں ہوتے ہوئے نیند آ جاتی ہے۔ اس کے بعد ڈپریشن اور کم رغبتی کی کیفیت ہوتی ہے، 2 سے 4 دن تک رہتی ہے۔ اس کے بعد پیٹ کا درد ایک خاص علاقے تک محدود ہو جاتا ہے اور جگر بڑا ہو جاتا ہے، دل کی رفتار، دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، غدود یعنی کہ گلینڈز بڑے ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد چھوٹے چھوٹے خون کے دھبے، پیٹیکل ہیمریجز جسم کے اوپر نمودار ہوتے ہیں اور آہستہ آہستہ یہ بڑے ہوتے جاتے ہیں، جن کو ہم ایکائموسس کہتے ہیں۔ اس کے بعد آنتوں سے خون، پیشاب میں خون، ناک سے خون، مسوڑوں سے خون جاری ہو جاتا ہے۔ جگر کی خرابی یعنی کہ ہیپاٹائٹس، جو کہ بعد میں گردوں کے ساتھ مل کر جگر اور گردوں کی خرابی ہیپیٹو رینل سنڈروم کا سبب بنتی ہے۔ بعد میں سانس کے نظام کا کام بھی کم ہو جاتا ہے اور یہ 5 دن کے اندر ہوتا ہے اور انسان شوق میں چلا جاتا ہے۔ شوق یعنی کہ بے ہوشی کی حالت میں چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ موت واقع ہو جاتی ہے۔ 30% افراد کی موت دوسرے ہفتے کے اندر ہو جاتی ہے۔ اگر مریض صحت یابی کی طرف گامزن ہوتا ہے تو 9 سے 10 دن بیماری کے شروع ہونے کے بعد ہوتا ہے۔ بہت ساری بیماریاں یعنی کہ ہیمریجک فیور سے ملتی جلتی ہوتی ہیں، جس میں اس کے علاوہ وائرل ہیمریجک فیور بھی شامل ہیں۔ اس میں روکی ماؤنٹین اسپاٹڈ فیور ہے اور میننگو کوکسیمیا، پلیگ، گرام نگیٹو سیپٹیسیمیا، ریلیپسنگ فیور، افریقن ٹریپنوسومیاسس وغیرہ وغیرہ۔ اس بیماری کو تشخیص کرنے کے لیے، ڈائگنوز کرنے کے لیے لیب ٹیسٹ کیے جاتے ہیں، جس میں ایلائزا ٹیسٹ برائے IgM اور IgG اینٹی باڈیز کیا جا سکتا ہے۔ اس کو علیحدہ کرنا وائرل اینٹیجن یعنی کہ جس کی ڈائگنوسس ایلائزا اور امیونوفلوریسنس کے ٹیسٹ کے ذریعے کی جا سکتی ہے۔ وائرل جینوم یعنی کہ PCR کے ذریعے بھی ڈائگنوسس کی جا سکتی ہے۔ اس مرض میں مریض کو سخت علیحدگی یعنی اسٹرکٹ آئسولیشن کی ضرورت ہوتی ہے اور ایک علیحدہ کمرے میں کی جاتی ہے۔ سنگل روم آئسولیشن یا صفائی کا خاص خیال رکھنا چاہیے، اور یہ آئسولیشن تقریباً 21 دن یعنی کہ 21 ڈیز کے لیے ہوتی ہے، یا 2 دن بخار کی بیماری کے شروع ہوتے ہیں۔ اس میں ڈرپ یا دوسرے والیوم بڑھانے والے خون یا خون کے اجزاء کا انتقال وغیرہ شامل ہے۔ وائٹل سائن یعنی کہ ضروری سائن کا وقفے سے اندراج، انسان کے اندر جانے والی ڈرپ وغیرہ اور باہر نکلنے والے پیشاب یعنی کہ وغیرہ کے اخراج کا اندراج، اینٹی وائرل ڈرگ رائبو وائرین 10 ملی گرام 1 کلو گرام کے وزن کے حساب سے دی جا سکتی ہے، جو مریض روبہ صحت ہو جاتے ہیں ان کو امیونو پلازما دوسرے مریضوں کے علاج کے لیے درکار ہوتا ہے، اور ان لوگوں کو ایسپرین اور اس سے ملتی جلتی دوائیں پروہیبیٹڈ ہوتی ہیں، یعنی کہ یہ مزید
ہیمریج کو بڑھا سکتی ہیں، یعنی کہ بلیڈنگ کو یا خون کے بہنے کو تیز کر سکتی ہیں۔ وہ لوگ جو مریض کے قریب ہوتے ہیں ان کو ہم تعلق یعنی کانٹیکٹ کہتے ہیں۔ یہ 3 طرح کے ہوتے ہیں، ایک کیجول کانٹیکٹ، دوسرا کلوز کانٹیکٹ۔ انفیکشن کنٹرول کے حوالے سے بہت ضروری ہے کہ کیجول کانٹیکٹ میں کوئی خطرہ نہیں ہوتا، اس لیے ان کے بچاؤ کی ضرورت نہیں۔ البتہ کلوز کانٹیکٹ اور ہائی رسک کانٹیکٹ کے بچاؤ کے مندرجہ ذیل طریقے ہیں، یعنی کہ جو لوگ کلوز کانٹیکٹ میں ہوتے ہیں یا ہائی رسک کانٹیکٹ میں ہوتے ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان مرض سے بچاؤ کے طریقے اپنائیں۔ اس بیماری سے بچاؤ کے لیے ابھی تک کوئی محفوظ بااثر ٹیکہ یا ویکسین موجود نہیں۔ اس بیماری کے مریضوں کو علیحدہ آئسولیشن بہت ضروری ہے، جسے ہم اسٹرکٹ آئسولیشن کہتے ہیں، جو کہ 21 ڈیز یا بخار کے بعد شروع ہو جاتی ہے۔ یہ کمرے میں مریض کو علیحدہ رکھنے کو کہتے ہیں۔ بیمار مریض کو جلد ڈائگنوسس یعنی تشخیص اور علاج بہت ضروری ہے تاکہ مرض محدود ہو جائے اور دوسرے انسانوں تک پھیلنے کا کم مواقع ہوں۔ یونیورسل پریکاشنز، یونیورسل بچاؤ کے طریقے، یہ عمل بہت ضروری ہے اور دیکھا گیا ہے کہ اس پر عمل کرنا اور باقی لوگوں پر عمل درآمد کرانا، ہاتھ کی صفائی کرنا، دستانے گلوز کا استعمال، ماسک کا استعمال، آنکھوں پر گلاسز کا استعمال، سرجن کو دوبارہ ریکسنگ کرنا اور صحیح طریقے سے استعمال شدہ اشیاء کی ترسیل اور ضائع کرنا، یہ بہت ضروری مسائل ہیں جن کا ہم نے آپ کو تدارک کرنے کا طریقہ بتایا۔ بیریئر نرسنگ کا استعمال، بیریئر نرسنگ ایک ایسی نرسنگ کا طریقہ ہے جس میں مریض جو ہے وہ نرس کے ڈائریکٹ کانٹیکٹ میں نہیں آتا۔ انسیکٹیسائڈ، انفیکشن کرنے والے کیڑوں یعنی کہ پسوں، ٹکس وغیرہ پر دواؤں سے قابو پایا جائے۔ انسان اپنی ذات کا خیال رکھتے ہوئے اپنے جسم کو کپڑوں کو اچھی طرح سے دیکھے، اگر کوئی پسو نظر آئے تو فوراً اسے مار دیا جائے اور احتیاطی تدابیر کی جائے۔ جہاں یہ بیماری موجود ہو وہاں لوگ اپنے جسم کھلے حصوں کو کیڑے بھگانے والے کریم یا تیل یا اسپرے کرنے سے انسیکٹ سے بچ سکتے ہیں، یعنی کہ انسیکٹ ریپیلنٹ کریم، آئل اور اسپرے کے ذریعے انسیکٹ سے بچا جا سکتا ہے، کیڑے مکوڑوں سے بچا جا سکتا ہے۔ کیڑوں پر پرمیتھین کا استعمال کیا جائے۔ زیادہ رسک، ہائی رسک کانٹیکٹ والے لوگ ساری احتیاطی تدابیر اختیار کریں۔ اگر نہیں جانتے تو انفیکشن کنٹرول کے آفس سے رابطہ قائم کریں۔ خون اور دوسرے نمونے لینے والے عملے کو ساری احتیاط کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلے ہاتھ کی صفائی، ہینڈ واشنگ اور باقی یونیورسل پریکاشن کو اپنے سارے کام کا حصہ بناتے ہوئے نمونے حاصل کریں اور سیمپلز اسکرو ٹائٹ ہونے والے ٹیسٹ ٹیوب میں لینا چاہیے۔ اس پہ مریضوں کے بارے میں معلومات درج کی جائیں اور اسے ٹیسٹ ٹیوب پر خطرے کا نشان بایو ہزارڈ اسٹیکر لگائے جائے۔ ٹیوب کو اوپر سے کسی طرح ڈس انفیکٹ سے صاف کیا جائے اور بعد میں اس کو ڈبل پلاسٹک کی تھیلی میں یعنی کہ ڈبل پلاسٹک کے بیگ میں صحیح طریقے سے ڈال دیا جائے، اس طرح اندر ہوا اور باہر پانی نہ جا سکے۔ اوپر پھر مریضوں کی تفصیل درج کی جائے اور خطرے کا بایو ہزارڈ اسٹیکر لگا دیا جائے۔ سرجن سرجری سے پہلے مریض کو اچھی طرح سے دیکھے اور کسی شکی صورت میں سرجری ملتوی کر سکتے ہیں۔ وہ لوگ جو مریض کے قریب ہوں ان کو بخار اور دوسری بیماری کی پہچان کے لیے دیکھا جائے اور 14 ڈیز تک اگر کوئی شک ہو تو انہیں انفیکشن کنٹرول کے آفس سے رابطہ قائم کرنا چاہیے۔ مریض اور عملے کے استعمال کی چیزوں کو صحیح طرح ترسیل اور ضائع کرنا چاہیے کیونکہ یہ بہت خطرناک ہوتی ہیں اور بیماری کے پھیلنے کا سبب بنتی ہیں۔ مریض کے استعمال شدہ لینن کے لیے مختلف چیزوں کے لیے مختلف رنگوں کے تھیلے بیگ استعمال کرنے چاہیے۔ ان بیگز اور تھیلے کے اس کی گنجائش سے 20% کم بھرنا چاہیے۔ اس کو پانی میں حل ہونے والے تھیلے کے اوپر گرا باندھ لینا چاہیے
اور اس کے اندر صرف دھونے والے کپڑے ہونے چاہیے، اس کو بھی سرخ رنگ پلاسٹک کے بیگ میں بند کر کے کرنا چاہیے۔ ضروری چیزوں کو قابل استعمال بنانے کے لیے کچھ اشیاء کو ہم CSSD روانہ کر دیتے ہیں، جو کہ ان کو جراثیم سے پاک کر کے واپس دے دیتے ہیں۔ سکشن کی بوتلیں پہلے گٹر میں بہا کر پھر صفائی کر کے اور دوبارہ بہا کر جراثیم سے پاک کی جاتی ہیں۔ مزید جراثیم سے پاک کرنے کے لیے ہم CSSD یعنی کہ سینٹرل اسٹرلائزیشن یونٹ روانہ کرتے ہیں، اور BP کف کو پلاسٹک میں بند کر کے لانڈری میں روانہ کیا جاتا ہے تاکہ وہ پراپر طریقے سے ڈس انفیکٹ ہو سکے۔ باقی ماندہ چیزوں کو ہائپوکلورائٹ سے صاف کیا جاتا ہے، جس میں ECG، آکسیجن پراپ مشین ہے، ایکس رے مشین ہے، کارڈک مانیٹر ہیں، اور اس کے لیڈز اور پورٹیبل ایکس رے مشین ہے اور کیسٹ وغیرہ ہیں۔ ان سب کو ہائپوکلورائٹ لوشن سے صاف کیا جاتا ہے، کیونکہ یہ لوشن ہائپوکلورائٹ لوشن جو ہے وہ وائرس کے لیے بہت ہی اچھا لوشن ہے اور وائرسز کو ختم کر دیتا ہے۔ اس بیماری اور اس کے بچاؤ کے بارے میں معلومات فراہم کرنا بذریعہ لیکچرز، سیمینار، ورکشاپ اور میڈیا کے ذریعے ہاسپٹل کے لوگوں کے لیے جہاں یہ بیماری ہوتی ہے اور عوام الناس کے لیے معلوماتی پروگرام بذریعہ ٹی وی، ریڈیو، فلم، اخبار، رسالے اور پوسٹر کے ذریعے کیا جائے۔ اسی حوالے سے ہم بتانا چاہیں گے کہ ہم مسلسل انفیکشن کنٹرول سوسائٹی کے پروگرام YouTube پہ اپلوڈ کر رہے ہیں، جو کہ پرماننٹ طریقے سے انٹرنیٹ پہ موجود ہیں، جو کہ آپ کو مسلسل معلومات فراہم پہنچا سکتے ہیں، اور وقت ضرورت یہ معلومات آپ لوگوں کو بھی بتا سکتے ہیں، اور صحتی ادارے، ہاسپٹل کے ادارے ان کو صحیح لوکیشن پر کمپیوٹر کے ذریعے آسانی سے لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں۔